شہریز خان کی اچانک گرفتاری، یہ وہ گرفتاری ہے جس سے نہ صرف پی ٹی آئی اور خان صاحب کی فیملی کٹہرے میں آتی ہے بلکہ ہمارا اوور آل نظام کٹہرے میں لایا گیا ہے۔ سر یہ آپ بتائیں کہ یہ اچانک اس کی گرفتاری کی وجہ کیا ہے، اور سب سے جو مین وجہ ہے کہ شہریز خان بیسیکلی ہے کون؟ تھینک یو کرن، آپ کو پتہ نہیں کیوں اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ پورے نظام کو آپ نے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اصل میں شہریز تو یہ گرفتار ہوئے ہیں یہ فرائیڈے نائٹ کو، اور فرائیڈے کے دن گرفتار ہوئے ہیں، اور ان کا 5 روز کا ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے۔ ان سے پہلے ان کے بھائی جو دوسرے بھائی ہیں، بڑے بھائی شیر شاہ، ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ ان کے لیے 8 روزہ ریمانڈ عدالت کی طرف سے ملا ہے۔ اچھا، یہ اب پاکستانی عوام کے لیے، میڈیا کے لیے، سب کے لیے یہ 2 نئے نام ہیں۔ یہ کبھی بھی لائم لائٹ میں نہیں رہے، حالانکہ وہ عمران خان کے بھانجے ہیں اور پارٹی کے اوپر اتنا ستم ٹوٹا، لیکن یہ فیملی جو ہے نا بالکل میڈیا سے، پولیٹکس سے بہت دور رہی ہے۔ صرف عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ سامنے آئیں، ان میں بھی علیمہ خان زیادہ ووکل ہے، پھر عظمیٰ اور نورین۔ یہ 3 کو ہم نے ہمیشہ میڈیا میں اپنے بھائی کا کیس لڑتے دیکھا، ملاقاتیں اڈیالہ جیل کے آس پاس زیادہ تر، یا ان کے اوپر کیسز بھی بنے ہوئے ہیں تو وہ ان کی جب اپیئرنس ہوتی ہے تو ادھر ان کو دیکھا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جی یہ کون ہے، شیر شاہ اور شہریز؟ شیر شاہ جو ہے وہ بیسیکلی ٹیکسٹائل کنسلٹنٹ ہے، اور وہ جو ان کی اپنی والدہ کا جو بزنس ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا، تو وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جو دوسرے ہیں شہریز، ان کی البتہ اپنی ایک اور مختلف قسم کی پہچان ہے۔ یہ انٹرنیشنل لیول ایتھلیٹ ہیں، رننگ کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بین الاقوامی ایونٹس ان میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں اور کوالیفائی کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ آکسفورڈ سے MBA کر چکے ہیں، ساتھ وہ ایک آسٹریلین برانڈ ہے، اس برانڈ کا ہم نام نہ لیں، اس میں ریجنل ہیڈ کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ تو زیادہ تر یہ ان کا وقت ملک سے باہر گزرتا تھا، تو ان کو بھی اچانک انہوں نے اریسٹ کر لیا۔ اچانک مین کے اب کافی سارے سوالات اٹھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آج اس پہ پروگرام کر رہے ہیں۔ سر یہ 9 مئی کے حوالے سے ان کو اگر اریسٹ کیا ہے تو خاندان کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ یہ آپ نے بھی جس طرح بتایا کہ یہ انٹرنیشنلی طور پہ کھلاڑی ہیں اور یہ سب کچھ، تو یہ شاید ان دنوں میں پاکستان میں بھی نہ ہو جب ان کے اوپر 9 مئی کا انہوں نے اریسٹ۔ شہریز کی جو اہلیہ ہیں ماریا، ان کا ایک ٹویٹ آیا ہے کہ جی ہم تو 9 مئی کو چترال میں تھے پوری فیملی۔ انہوں نے ایک فوٹو بھی اس کا وہ کیا ہے، اور ساتھ وہ کیمرہ جو ڈیٹیل دیتا ہے کہ جی کس دن کس جگہ، لوکیشن، ٹائم، ڈیٹ، وہ سارا کچھ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے۔ اس بات سے تو میرے خیال میں سارے ایگری کریں گے کہ عمران خان کے جو بھانجے ہیں یا فیملی ہے، ایٹ لیسٹ ان کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں رہا، اور ہم نے جب ان کے نام پہلی دفعہ سنے ہیں، ان کو اب اس 9 مئی سے ریلیٹڈ جناح ہاؤس کے کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جی ان کا جو ہے سپلیمنٹری چلان جو ہے نا ان میں نام آیا تھا، تو ہم تحقیقات کر رہے تھے، تو اب ہم نے ان کو اریسٹ کر لیا، اور ان پہ الزامات کیا لگائے ہیں کہ جی انہوں نے آلے کی مدد سے وہ املاک کو نقصان پہنچایا، ضربیں لگائی ہیں۔ آپ کو ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ سر ایک بندہ جو ہے ہی نہیں ہے، وہ چترال میں ہے، تو وہ کس طرح اتنی دور سے آلے اور ضربے لگا؟ دیکھیں ہر ملزم اپنی صفائی میں نا کوئی بہانے گھڑتے ہیں کہ جی میں چترال میں تھا، میں ادھر تھا، یہ تو پرانے ہیلے بہانے ہیں۔ اصل بات جس پہ آپ کو ہنسی آنی چاہیے یا بلکہ رونا آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جی یہ 2 سال کے بعد اچانک یاد آیا کہ ان کو گرفتار کرنا ہے، اور شہروز کی تو 2 روز کے بعد کی فلائٹ تھی، وہ اسٹونیا میں ایک انٹرنیشنل کوئی ایتھلیٹکس کا ایونٹ ہے، اس میں جاتے پاکستان کی نمائندگی ہو جاتی۔ ہم پاکستان پہلے ہی اسپورٹس کے حوالے سے صرف ارشد ندیم پہ گزارا کر رہے ہیں، کرکٹ نے تو بہت ہی بیڑا گار کیا ہوا ہے، تو کچھ بلے بلے ہو جاتی، یا شاید
حکومت کو اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی بندہ جائے انٹرنیشنل ایونٹ میں اور خدا نہ خواستہ وہ کوئی ادھر سے میڈل جیت لے، پتہ چلے جی وہ عمران خان کا بھانجا ہے، تو شاید اس چیز سے روکنے کے لیے حکومت نے اچانک ان کو گرفتار کیا، اور گرفتاری بڑے عجیب انداز سے ہوئی ہے۔ جی سر، اگلا میرا کوشچن یہی تھا۔ ہاں، عجیب مین کہ جس طرح سارے کارکنوں کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا گیا۔ 2 سال کے بعد ان کے گھر میں آدھی رات کو پولیس گھسی اور پوری فیملی کے سامنے ان کو ٹھنڈے مارتے ہوئے اور گرفتار کر کے لائے ہیں۔ لیکن ان کی جو کورٹ روم سے ہمیں فوٹو ملی ہے، اس میں ان کی اسپرٹ بڑی ہائی تھی شہریز کی، وہ ہنس رہے تھے، اور یعنی کہ اب ہاتھ کڑیاں پہن کے ہنسنا بھی ایک بالکل سر دل گردے کا کام۔ سر ان کی گرفتاری کی اگر میں خبریں دیکھ رہی تھی تو وہ بھی بہت ہی ڈرامائی انداز میں تھی۔ پولیس نے کوئی فلم چلانے کی کوشش کی ہے، آپ کو پتہ اس فلم کا؟ دیکھیں، یہ گرفتاری نہیں ہے جو ان کی پارٹی کہہ رہی ہے یا خاندان کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ اغوا ہے۔ یہ خبریں جب پچھلے منگل کو آنا شروع ہوئی کہ جی شیر شاہ کو گرفتار کیے، شیر شاہ کو نامعلوم افراد سادہ کپڑوں میں آئے اور ان کے گھر کے باہر سے اٹھا کر لے گئے، تو پولیس نے فوری طور پہ، لاہور پولیس، انہوں نے فوری طور پہ اس کی تردید کی، جی ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب یہ کتنی بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے ایک فیملی کے لیے کہ کوئی لوگ آئے ہیں، ویگو ڈالے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہیں، ان کے گھر سے کسی کو اٹھا کے لے جائیں، اور آگے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس چیز کو آن ہی نہ کریں۔ خیر، اگلی صبح تک انہوں نے کہا کہ جی وہ ہماری کسٹڈی میں ہے، پھر ان کو عدالت میں بھی پیش کیا، جہاں پہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے انہوں نے بھرپور مزاحمت کی کہ جی 2 سال کے بعد گرفتاری کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے گرفتاری ہوئی ہے وہ ایک باقاعدہ اغوا کا طریقہ ہے۔ لیکن عدالت نے بہرحال ان کو 8 روزہ ریمانڈ پہ وہ کر دیا۔ اب جو دوسرے بھائی ہے شہریز، یہ جب ان کو عدالت میں پیش کرنے آئے شیر شاہ کو، تو یہ عدالت میں بھائی کو ملنے گئے، ان کو عدالت سے گرفتار کر لیا۔ تو سر یہ ان کی گرفتاری کوئی سیاسی طور پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے کہ عمران خان یا علیمہ خان پر کسی طرح کا وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں؟ دیکھیں، یہ تو پچھلے 2 سال سے اس طرح کا تسلسل چل رہا ہے، لیکن ہم اس کڑی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آج کل کیوں ہوا ہے مسئلہ، کہ 2 سال کے بعد اچانک علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری۔ ہم پچھلے دنوں میں دیکھتے رہے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، لیکن ایک آدھ رات لاک اپ میں رکھ کے اگلے دن ان کو ضمانت پہ ریلیز کر دیا گیا تھا، یا ابھی بھی جب بھی ان کو پولیس پکڑتی ہے اڈیالہ جیل کے آگے سامنے، تو ان کو دوسرے چوک پہ جا کے ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ تو عمران خان کی فیملی میں سے کسی اور کو گرفتار ابھی تک نہیں کیا گیا تھا، اب یہ اچانک یہ 2 بھانجے ان کے گرفتار ہو گئے۔ مجھے جو اس کی ریزن لگتی ہے کہ پچھلے دنوں جب سہیل وڑائچ کا انٹرویو چلا، جس میں انہوں نے کہا کہ شاید آرمی چیف کوئی سیاسی معافی کی طرف ان کا ٹلٹ ہے، ان کے آرٹیکل کے چھپنے کے 5 دن کے بعد ایک تردید آ گئی DGI/SPR کی۔ اب وہ تردید کے بعد کیا ہوا، پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بہت بڑا ٹرولنگ کا طوفان آ گیا، دونوں پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اور سہیل وڑائچ کی طرف بھی توپوں کا رخ ہو گیا، جس پہ سہیل وڑائچ صاحب نے آج ایک بڑے غصے میں کالم بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ جو میرے اوپر گولہ باری کر رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ وقت بتائے گا کہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا۔ تو میرے خیال میں یہ اسی آگ کو ذرا ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہے کہ بھئی ذرا آرام سے رہیں۔ یہ اس کالم کی مجھے لگتا ہے وجہ سے ہونے والی ٹرول بازی کا سبق سکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔